القرآن قد خصك الرحمن. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی نیت کے بارے میں. یہ ایک بلڈنگ کی تصویر ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر وقف ہے. اگر آپ مکہ میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی بلڈنگز پہ بلڈنگ نظر آتی اور ان پر اکثر لکھا ہوتا وقف اور آگے نام لکھا ہوتا ہے. اسی طرح مدینہ میں بھی بہت سی بلڈنگ جو ہیں وہ وقف ہیں. ایک آرٹیکل ہے جسے عبدالستار خان نے لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کی ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے. یہ جان کر بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹر ہے. آج بھی حضرت عثمان بن عفان کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب ایک عالی شان رہائشی ہوٹل زیر تعمیر ہے جس کا نام عثمان بن عفان ہوٹل ہے؟ کیا آپ تفصیل جاننا چاہیں گے؟ یہ وہ عظیم صدقہ جاریہ ہے جو حضرت عثمان بن عفان کے صدق نیت کا نتیجہ ہے، سچی نیت کا. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت تھی. ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا. قصہ سب نے سن رکھا نا. اس کنویں کا نام بئر روما تھا، یعنی روما کو کنواں. مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا. حضرت عثمان یہودی کے پاس گیا اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا. کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، وہ پانی بیچتا تھا، اس لیے یہودی نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا. حضرت عثمان نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا کہ پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے دے دو. آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا اور ایک دن میرا ہوگا، یعنی باری لگا لیتے ہیں. تو وہ لالچ میں آ گیا. اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دن میں پانی زیادہ پیسوں میں فروخت کریں گے، اس طرح مزید منافع کمانے کا موقع مل جائے گا. اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان کو فروخت کر دیا. حضرت عثمان نے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی. لوگ حضرت عثمان کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے. یہودی کے دن کوئی شخص بھی پانی خریدنے نہ جاتا. یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت بالکل ماند پڑ گئی تو اس نے حضرت عثمان سے باقی آدھا کنواں خریدنے کی گزارش کی کہ تو یہ آدھا بھی خرید لیں. اس پر حضرت عثمان راضی ہو گئے. پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اس دوران ایک آدمی نے حضرت عثمان کو کنواں دگنی قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی. کسی اور نے کہا کہ آپ ڈبل پرائس پہ مجھے دے دیں. حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے. اس نے کہا میں 3 گنا دوں گا. حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ گنا کی پیشکش. اس نے کہا میں 4 گنا دوں گا. انہوں نے کہا مجھے اس سے زیادہ ملتی. آدمی بڑھاتا رہا. حضرت عثمان یہی جواب دیتے رہے یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا زیادہ منافع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے. وقت گزرتا رہا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا ایک بہت بڑا باغ بن گیا. عثمانی سلطنت کے زمانے میں اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی. بعد ازاں سعودی حکومت کے عہد میں اس باغ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد 1550 ہو گئی. یعنی اس پانی سے جو آس پاس کی درخت تھے سیراب ہوتے ہوتے اتنے بڑھ گئے. یہ باغ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان کے نام پر رجسٹر کر دیا گیا. وزارت زراعت یہاں کے کھجور بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حضرت عثمان کے نام پر بینک میں جمع کرتی رہی. یہاں تک کہ اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مرکزی علاقے میں ایک پلاٹ لیا گیا جہاں فندق عثمان بن عفان کے نام پر ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جائے گا. اس ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے. اس کا آدھا حصہ یتیموں اور غرباء میں تقسیم ہوگا، دوسرا حضرت عثمان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا. اندازہ کیجئے کہ حضرت عثمان کے انفاق کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کیا، اس میں کیسی برکت عطا کی کہ قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. آغاز کس چیز سے ہوا تھا؟ خالص نیت. جب ہماری نیت میں کھوٹ ہوتا ہے نا، ہمارے ارادے ٹھیک نہیں ہوتے، ہماری سوچیں منفی ہوتی تو کام نہیں ہوتے. اور نیت خالص ہو جائے تو کام نہ بھی ہو تو بھی اجر لکھا جاتا ہے. اور بعض اوقات ہم نہ کر سکے کوئی اور بھی کر لے تو بھی اجر ہمارے لیے لکھا جاتا ہے کہ ہم نے اس کا ارادہ کیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں قحط تھا اور انہوں نے اپنے پیسوں سے غلہ منگوایا اور کئی 100 اونٹ تھے غلے کے. جب وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کی زمین لرز رہی تھی.
تو ہوتا ہی نا کہ جب بلک میں سامان آتا ہے تو چھوٹے تاجر جو ہیں وہ خرید لیتے ہیں، پھر مہنگا کر کے بیچتے ہیں، پروفٹ کماتے ہیں. تو تاجر آ گئے، کہنے لگے کتنے کا بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. اچھا اتنے کا دے دو. نہیں اس سے زیادہ ملتا ہے، اس سے آخر وہ کہنے لگے بھی ہم تو نہیں دے سکتے اس سے زیادہ. اس کے بعد انہوں نے وہ سارا کچھ صدقہ کر دیا اور کہا مجھے اللہ کے ہاں 700 گنا زیادہ ملتا ہے، تم میں سے کوئی بھی مجھے 700 گنا نہیں دے سکتا تھا، تو میں تمہارے ساتھ کیوں تجارت کرتا؟ میں نے تجارت اللہ کے ساتھ کی ہے. تو جس قوم میں ایسے افراد ہوتے ہیں وہ 4-5 بھی ہو جائیں نا تو پوری قوم کی تقدیر بدل جاتی. اور جس قوم میں ہر کوئی لوٹنے پہ بیٹھا ہوا ہو اور ہر کوئی خود غرض ہو کہ بس مجھے جتنا ملا اس سے اور زیادہ اور مل جائے، کہ کدھر لے کے جانا ہے، کہاں لے کے جاؤ گے؟ ٹھیک ہے آپ کمائیں، اسلام نے منع نہیں کیا. حضرت عثمان مالدار لوگوں میں سے تھے لیکن انہوں نے مال کو ہمیشہ اچھے کاموں میں لگایا. وہ کنواں خرید کے دیا مسلمانوں کو مہنگے داموں پہ، کہ پانی نہیں تھا اس کا انتظام کر دی، جو بھی ضرورت کی چیز تھی اس کو پورا کی. لیکن تجارت